ناظرین کرام، رزق جو ہے یہ رب کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جس کو رزق مل جاتا ہے پھر اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنا اور اس رزق کے اوپر تکبر نہ کرنا، یہ بھی ایک رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن جس کے پاس رزق آ جاتا ہے پھر اس بندے کے اندر ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ بندہ سوچ کر بحران آ جاتا ہے کہ یہ شخص بھی اتنا بدلنے والا تھا یا نہیں۔ ایک مثال ہے، بہت ہی زبردست واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک امیر شخص تھا، اس کے پاس ہیرا تھا اور اس کے ہیرے جواہرات تھے جن کی وجہ سے وہ امیر جانا جاتا تھا۔ ایک دن اس کا جو ہیرا تھا وہ چوہے نے اٹھا لیا، چوہے نے نگل لیا، کھا لیا۔ جب ہیرا چوہے نے کھایا تو وہ شخص دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرا ہیرا تو چوہا لے گیا، میں تو امیری سے ہیرے کی وجہ سے تھا، تو اب میری امیری کا کیا بنے گا؟ اس نے ایک شخص کو بلایا کہ میرا اسی طرح ہیرا ایک چوہے نے اٹھا لیا ہے، تو لہٰذا اتنے سارے چوہے ہیں میرے گھر کے اندر اور دیکھیں کہ اتنے ہر طرف چوہے چوہے نظر آتے ہیں، اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس چوہے نے ہیرا اٹھایا ہے، اور انہیں چوہوں میں سے تھا۔ تو وہ شخص جب آیا اس نے آ کر دیکھا تو کافی سارے چوہے اکٹھے بیٹھے تھے، لیکن ایک چوہا تھا جو الگ تلگ ایک جگہ پر بیٹھا تھا۔ اس نے اس چوہے کو مارا اور اس کا پیٹ چاک کیا تو اس کے اندر سے ہیرا نکلا ہے۔ جب ہیرا نکلا تو وہ شخص اس کو ہیرا دے کر کہتا ہے یہ لیجیے اپنا ہیرا، آپ کا ہیرا واپس آ گیا۔ تو وہ مالک پوچھتا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اتنے سارے چوہے تھے، تو آپ کو کس وجہ سے کیسے پتہ چلا کہ اس چوہے نے ہیرا کھایا ہے؟ اس نے آگے سے جواب دیا، بہت ہی زبردست جواب تھا کہ جب اس نے ہیرا کھایا ہے تو اس ہیرے کی وجہ سے اس کے اندر اس نے ایسا جوش مارا ہے کہ یہ سب سے الگ ہو گیا ہے، اوروں کے ساتھ اس نے بیٹھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ تو مجھے پتہ چل گیا ہے کہ جب کم ظرفوں کے پاس دولت آ جائے نا تو پھر وہ لوگوں کے پاس نہیں بیٹھتے۔ آج ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہمارے پاس چند پیسے آ جائیں تو اپنا بھائی بھی بندے کو نظر نہیں آتا، پورے خاندان والے بھی بندے کو نظر نہیں آتے کہ مجھ جیسا تو عقل مند بھی کوئی نہیں، مجھ جیسا تو لائق بھی کوئی نہیں، مجھ جیسا تو دنا بھی کوئی نہیں، اور سارے گھر والے، سارا خاندان، سارے عزیز و اقارب، غریبوں کے اوپر اس کی نظر بھی نہیں جاتی۔ تو ناظرین کرام، یہ رزق آنے جانے والی چیز ہے، لیکن جب اس چوہے نے ہیرا کھایا اور دور جا کر بیٹھا تو پھر وہی چوہا مارا گیا۔ آج اگر ہم بھی ذلیل و خوار ہوتے ہیں، اگر ہم بھی دولت کی وجہ سے اپنوں سے بچھڑ جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے رسوائیاں بھی ہوتی ہیں، ہمارے لیے آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، اپنے ہوتے ہیں۔ تو خدا را تکبر سے دور رہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تکبر جیسی نحوست سے دور فرمائے۔